بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 جو آخری آیت ہے اس سورہ کی، اس کے الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ ایک لفظ باقی رہ گیا تھا، وقترب، جو مل کر بنا ہے واو سے اور اقترب سے۔ واو کا معنی اور ہے، آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ۔ اقترب نکلا ہے قرب سے، جو کہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرب یعنی نزدیک ہونا، قریب ہونا، نزدیکی۔ اور قرب کا اپوزٹ عربی زبان میں ہے بعد، بے عین دال۔ بعد یعنی دور ہونا، دوری۔ بس اس کا معنی ہوا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کیجیے، اللہ کا قرب حاصل کیجیے، یعنی اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنے سجدوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کیجیے۔ یہاں پر جو سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے قرب سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ دور ہے کہ اس سے قریب ہوا جاتا ہے؟ یہ دوری کون سی دوری ہے؟ تو یہ دوری کوئی فاصلے کی، مکان کی دوری نہیں ہے کہ فرض کریں اگر میں یہاں سے سفر شروع کروں کسی ایسی جگہ کی طرف کہ جو اس وقت یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے، اور میں ادھر چلتا جاؤں تو کچھ دیر کے بعد وہ 90 کلومیٹر دور رہ جائے گی۔ آیا اللہ کے قرب اور اللہ کی دوری سے مراد یہ ہے؟ قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم خود اپنی کتاب میں فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جب ہمارا خالق ہماری شہ رگ گردن سے، شہ رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو پھر یہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم جو نماز میں بھی نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہر عبادت اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں انسان کے، تو پھر اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس معنی پر انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انسان اس زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ اب یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی ہستی کا نائب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کی صفات کا عکس پایا جاتا ہو۔ ہمیشہ وہ شخص اپنے سردار کی یا اپنے مالک کی نیابت کا اور اس کی خلافت کا اہل ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کی اپنے مالک کی صفات پائی جاتی ہوں، تاکہ وہ اس نظام کو اسی طرح اچھے انداز میں چلا سکے کہ جس طرح مالک چلا رہا تھا۔ لہٰذا دنیاوی سسٹمز میں بھی، کاروباروں میں، کمپنیز میں اور تمام اس قسم کے نظاموں میں، جب اصل چلانے والا، اصل باس اور اصل ذمہ دار کہیں جانے لگتا ہے، تو جو سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ صفات رکھتا ہے اور سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح اس نظام کو چلا سکے، تو اس کو اپنا نائب بنا کر جاتا ہے۔ بس انسان کا اللہ کا نائب ہونا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ نے جب فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی ایک ایسا کام کہ جس کے لیے کوئی اور مخلوق، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، انسان کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ زمین میں اللہ کی نیابت کرے، اللہ کا خلیفہ بنے۔ یعنی
اس طرح سے معاشرے کا نظام قائم کرے، اس طرح سے اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھے کہ اس کے اندر اللہ کی صفات کا عکس پایا جائے۔ اور اللہ جو بار بار قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اس کائنات کو، آسمان و زمین کو بغیر مقصد کے اور باطل خلق نہیں کیا، اسی طرح انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے انہیں باطل خلق کیا ہے۔ انسان کو خلق کرنے کا مقصد اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے دوران وحی الہی کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی بیجا خواہشات پہ قابو پاتے ہوئے اپنے اندر الہی صفات کی پرورش کرے۔ مثال کے طور پر اللہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، تو جو انسان جتنا علم سے قریب ہوگا، علم حاصل کرنے کی تڑپ رکھتا ہوگا، جتنا زیادہ عالم ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہے۔ اللہ کمال علم ہے، یعنی 100% بغیر کسی نقص و عیب کے اللہ علم رکھتا ہے۔ اب جس انسان کا علم جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا وہ اللہ سے قریب ہے۔ اور قرآن نے بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کرتے رہیے کہ اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جو انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے جتنا اپنے اندر عدل و انصاف کی صفت کو پرورش کرے گا اور مضبوط بنائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اتنا اپنے خالق اور مالک کی ذات سے قرب حاصل کرتا جائے گا۔ نماز کی نیت میں ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے آیا ہوں، اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں۔ دنیا کی مصروفیات میں اگر اللہ سے غفلت ہو گئی تھی، کچھ دوری ہو گئی تھی، تو اب اس نماز میں جو معراج مومن ہے، جو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اس میں اپنا احتساب کروں گا، اپنے مالک کے سامنے جو پچھلی کوتاہی ہے اس کی معافی مانگوں گا اور اس کے قریب، اس کے ذات کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نماز یاد دہانی ہے دن میں 5 مرتبہ کہ باقی دن کے اوقات میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ میں نے 2 صفات کی مثال دی، ایک علم کی اور ایک عدل و انصاف کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں کہ جو ذات خداوند عالم میں، ذات باری تعالی میں اپنے نقطۂ کمال پر پائی جاتی ہیں، جتنا انسان ان صفات کو اپنے اندر زیادہ کرتا ہے اور اپنے مالک کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرتا ہے، خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اتنا اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔